احسان صاحب، یقینی طور پہ کسی کی بھی کردار کو اس میں مائنس نہیں کیا جا سکتا، ہر کسی نے ایفرٹ کی۔ یہ واقعہ ہوا کیسے، اور اس کے بعد ہمارے جو لوکلز تھے یا خاص طور پہ صاحب خان کی بات کی جا رہی ہے، علی سواتی کی بات کی جا رہی ہے، ان سے رابطہ کس طرح ہوا، یہ کیسے پہنچے، کس طرح سارے کا سارا جو آپریشن تھا مکمل ہوا؟ جی شکریہ نجم صاحب۔ دراصل میں یہ صبح کا واقعہ تھا اور یہ ایک دور راستہ علاقہ ہے بڈگرام کا، تحصیل الائی جی، اور یہ جو ہیڈ کوارٹر ہے تحصیل الائی کا، اس سے آگے یہاں تک پاشتو تک جانے کے لیے کوئی 2.5 گھنٹے 2 گھنٹے ٹریول کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ ایک بیکورڈ ایریا ہے، یہاں کی سڑکیں خستہ حال اور اسی طرح یعنی سہولیات کا یہاں پہ فقدان ہی فقدان ہے۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تو پہلی تو خبر جو ہے وہاں سے نکلنے میں ٹائم لگا، کوئی 9 بجے کے بعد ہی پتہ چلا کہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے۔ ایک ڈولی جو ہے وہ بیچ راہ میں اس کا رستہ ٹوٹ گیا ہے، وہ پس چکا ہے۔ تو اس کو پھر نکالنے کے لیے جب سوشل میڈیا کے ذریعے انتظامیہ تک خبر پہنچی تو مقامی انتظامیہ نے اس میں غفلت کا مظاہرہ بالکل نہیں کیا اور تھرو پراپر چینل کمشنر ہزارہ تک اپروچ کی اور انہوں نے پھر آگے پشاور، تو یہ ایک پورا نیٹ ورک کے یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ کوئی گھنٹے کے اندر یہ پورا جو سسٹم ہے وہ ایکٹیو ہو گیا تھا۔ اور پھر 11 بجے کے بعد وہاں سے ہیلی کاپٹر جس کی ڈیمانڈ کی جا رہی تھی یہاں سے کہ جو علاقہ جو جگہ تھی وہاں ایسا لگ رہا تھا کہ ہیلی کے بغیر یہ جو جانیں ہیں بچوں کی جانیں یہ بچانا مشکل ہے، اس کے لیے ہیلی کاپٹر کا آپریشن وہ کر رہے تھے، ڈیمانڈ کر رہے تھے، کمشنر ہزارہ صاحب نے بھی کی تھی۔ تو اس پہ پھر وہاں سے وہ جب ہیلی کا آپریشن شروع ہوا، وہ جس طرح صاحب فرما رہے تھے بالکل سیم یہی تھا کہ اس کی ہوا کی دباؤ کی وجہ سے ڈولی کے جب قریب آتا تو وہ ڈولی مزید ہلنے لگ جاتی، تو کیونکہ وہ کوئی رسک لینا نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ اس کے اندر بچے تھے، وہ بھی معصوم بچے تھے، انسانی جانیں تھی، تو اسی خطرے کو دیکھتے ہوئے انہوں نے احتیاط سے کام لیا اور یہ جو آپریشن تھا وہ طول پکڑتا گیا۔ شام ہو گئی اور شام تک انہوں نے ایک بچے کو ریسکیو کر لیا تھا۔ اس کے بعد یہ جو جس طرح میں سن رہا تھا گفتگو، یہ اصل میں پھر یہ ہوا ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا ٹائپ کیا گیا ہے کہ آپریشن ناکام ہو گیا ہے اور مقامی لوگوں نے بچوں کو باہر نکالا موت کے کنویں سے، یہ بالکل یہ پروپیگنڈا ہے، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو ہمارا وہ میں اسی کی طرف آ رہا ہوں، جو ہمارا یہ مقامی ہیرو صاحب خان صاحب ہے، اس کو جو داد مل رہی ہے یا وہ جو لوگ اس کو زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب ہیلی کے ذریعے پہلا بندہ اٹھا لیا گیا، اس کے بعد اندھیرے کے باعث آپریشن کو روکنا پڑا، پھر زمینی آپریشن جب شروع ہوا تو اس ٹائم یہ صاحب خان نے یعنی ایک دوسری ڈولی نما چارپائی سے بنائی اور اس پہ یہ گیا ہے۔ جب یہ گیا ہے تو وہی چیز لوگوں نے کوٹ کی ہے اور صاحب خان صاحب جو ہے وہ صرف ایک ہی بندے کو ریسکیو کر سکا۔ یہ اس سائٹ پہ تھا، یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ ایک پہاڑی پہ صاحب خان صاحب تھے، دوسری سائٹ پہ پاک آرمی کے جوان وہ خود اس کی دونوں طرف سے وہ کر رہے تھے آرمی والے، لیکن ایک سائٹ سے جس طرف 6 بندے اتارے گئے تھے اس طرف آرمی کے جوان اس آپریشن کو مانیٹر کر رہے تھے، خود اس کی نگرانی کر رہے تھے، رسے کو کھینچ رہے تھے، ٹارچر ان کے پاس تھی، کیونکہ میں نہیں شاہد ہوں، میں موقع اسپاٹ پہ موجود تھا، رپورٹنگ کر رہا تھا، تو یہ ساری چیزیں ہم نے خود دیکھی ہے۔ اور جو انہوں نے جو خدمات حاصل کی تھی، یہ جو ایکسپرٹ تھے زیڈ لائن والے، یہ جو آئے تھے ان کو کمشنر ہزارہ نے اس کے تھرو یہ آئے تھے، کمشنر ہزارہ کے تھرو، اور ان کو پاک فوج کے جو جوان ہیں انہوں نے ہیلی کے ذریعے الائی پہنچایا گیا ہے۔ یعنی یہاں بھی جو پاک آرمی کے جوان یہ علی سواتی اور صہیب کی بات کر رہے ہیں آپ، زپ لائن والے جو تھے،
ان کو بھی پاک فوج ہی ایئر لفٹ کیا، انہوں نے پہنچایا، انہی کے ذریعے سارا کیا کیا؟ بالکل، ان کو بحیلی کے ذریعے لا کے یہاں پر ان کی نگرانی میں یہ آپریشن کر رہے تھے، اور آرمی کے جو جوان تھے یہ ان کے ساتھ تھے۔ یہ رات کے کوئی پھر 11:30 بجے جا کے مسپاٹ پہ موجود تھا وہاں، کیونکہ لوگ جو تھے یہ بڑا حادثہ تھا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، لوگوں کو سنبھالنا، پاک آرمی وہاں پہ لگی ہوئی تھی، لوگوں کو سنبھال رہے، اس کو آگے آنے نہیں دے رہے، جو وہاں سے نکالے جا رہے ہیں ان کو فرسٹ ایڈ کے لیے ہیلتھ کے حوالے کر رہے ہیں۔ پورا کا پورا سسٹم پاک آرمی کے جوانوں کے انڈر تھا۔ میں چونکہ یعنی کہ اگر یہ متبادل حکمت عملی بھی اختیار کی گئی تو یہ پاکستان یعنی کہ ہیلی کاپٹر سے اگر وہ زپ لائن کی طرف آئے تو یہ بھی پاکستان آرمی نے ہی اختیار کی اور انہی کے ذریعے اس کو ممکن بنایا جا سکا۔ بالکل، اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں، کیونکہ جو ہلی کا آپریشن کا وہ ٹائم کیونکہ گزر گیا تھا تو دوسرا آپشن انہوں نے یہ استعمال کی، اور اس کے ذریعے جو دوسرا مرحلہ تھا اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے۔ اچھا، آج کا دن کیسا گزرا وہاں پر؟ احسان نسیم، بچے اسکول گئے، سنا ہے یہ آپ کے تو علاقے میں مختلف جگہوں پر یہ ڈولی سروس بہت زیادہ ہے، تو وہ بچے آج بھی اسکول گئے اسی طرح کی ڈولی سروس کے ذریعے؟ کیا صورتحال رہی آج؟ جی، چونکہ میں ابھی اس پارٹ سے واپس آئے ہوں، کوئی 4 گھنٹے لگے۔ وہاں کا صورتحال یہ ہے آج، کیونکہ میں ان بچوں کے ساتھ اسکول ملنے کے لیے گیا تھا، وہاں ان کے ساتھ میری بات ہوئی اور ان سے یہ پوچھنا چاہا کہ بھائی کل رات 12 بجے تو آپ کو نکالا گیا ہے اور آپ پریشان بھی تھے، ڈرے سہمے ہوئے تھے، تو کس طرح آپ لوگ آج اسکول آئے؟ اور آج تو ڈولی بھی نہیں ہے۔ تو وہ بیچارے یعنی میلوں کا سفر پیدل طے کرتے ہوئے اسکول تک پہنچے۔ تو میں آپ کی پروگرام کی رسالت سے یہ بھی ایک مطالبہ آگے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں کم از کم یہ جو آمد و رفت کی سہولیات ہیں ان علاقوں میں حکومت کو اس جانب توجہ دینی چاہیے، کم از کم کہ یہ آمد و رفت کا۔ اچھا احسان، ایک اور بات بتائیے گا، کیونکہ اس پورے علاقے میں بلکہ پورے خیبر پختونخوا میں اور آزاد کشمیر میں بھی جہاں پر بھی ہم دریائے نیلم کو دیکھ لیں، دریائے کابل کو دیکھ لیں، دریائے جہلم کو دیکھ لیں، یہ پہاڑوں کے درمیان بھی ہم دیکھ لیں تو یہ ڈولی سروس استعمال ہوتی ہے۔ تو اس کے معیار کو صحیح رکھنے کے لیے کہ اس کے رستے ٹھیک ہیں، اس کے جو ساری چیزیں ٹھیک ہیں، کوئی سسٹم موجود ہے، کوئی محکمہ چیک کرتا ہے اس کو؟ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے اور آج اسی پہ ہم بھی وہ کر رہے تھے۔ یہ بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر جس طرح آپ نے حوالہ دیا ان علاقوں کا، سیم بڈگرام میں یا ہم سوات لے لیں، وادی نیل میں لے لیں، یہاں یہ لوگوں نے ایک کاروبار بنا رکھا ہے، جس طرح آپ یوں کہہ لیں کہ یہ ایک بس کے مانند ہے یا ایک گاڑی کی مانند ہے۔ تو اس کا چیک اینڈ بیلنس وہ وہی کرتا ہے جو اس کا مالک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ محکمہ ایکسائز یا مقامی جو انتظامیہ ہے ان کی جانب سے ان کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہوتی ہے، جس کے باعث یہ اس قسم کے یہ تو قانون سازی باقاعدہ ہونی چاہیے کہ یہ کیا مینٹین کرنا ہے، کون اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھے گا، کیا معیار ہونا چاہیے۔ اب اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے بہت زیادہ۔ بالکل جی، بالکل۔ بہت شکریہ احسان نسیم ہمارے ساتھ موجود تھے، ساری کی ساری تفصیل بتا رہے تھے۔